अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करूंगा कि मियां नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी हुकूमत आ गई है और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। नून लीग की समझ लें कि हुकूमत है इस वक्त, लीड तो नून लीग ही कर रही है, चाहे इत्तेहादी है हुकूमत, तमाम जमातों की हुकूमत है, लेकिन लीड नून लीग कर रही है। तो अब नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो राह है जो हमवार हो गई है, जो रुकावटें हैं थी पहले वो दूर हो गई हैं। रुकावट पीटीआई बनी हुई थी, पीटीआई ने हज़ार कोशिशें की कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए, लेकिन कोई रास्ता उनके पास नहीं था वतन वापस लाने का। इन्होंने मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो इन्होंने रीन्यू करने से इनकार कर दिया कि रीन्यू नहीं करेंगे और वो मुजरिम है, और हम जो है यूके गवर्नमेंट के, बरतानवी गवर्नमेंट से कहेंगे कि इनको डिपोर्ट किया जाए। हम मुआहदा करेंगे। ये शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी और दीगर जो वज़रा हैं ये ऐलानात करते रहे कि जी हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, बस अभी एग्रीमेंट होने वाला है। इस तरह एक तसव्वुर दिया जाता था कि बस कल ही एग्रीमेंट हो जाएगा शायद, लेकिन पहले बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत का ऐसा कोई पहले का मुआहदा नहीं है। यानी जो मतलूब लोग होते हैं या कैदियों के तबादले का किसी किस्म का या मुल्ज़िमान के तबादले का कोई एग्रीमेंट बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं था, और इन्होंने ऐलानात किए जी हम कोशिश करेंगे। भाई, बरतानवी राज से आपने आज़ादी हासिल की थी, आप जिस आज़ादी जिस तरह की हमें मिली है वो भी आपको पता है, हमें भी पता है। तो बरतानिया मालिक रहा है हमारा, तो उसके साथ हुकूमत के जो वज़रा हैं किस तरह के मतलब एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ऐलानात किए, बड़े बड़े दावे किए कि जी नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हम एग्रीमेंट करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, लेकिन ना एमओयू साइन हुआ और ना एग्रीमेंट हुआ। उन दिनों में भी हम ये बात करते थे कि भाई मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाना इनके बस में है ही नहीं, पीटीआई के बस में था ही नहीं, और मियां नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, चाहे ये लाख कोशिशें करें, लेकिन नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं ला सकते। और हुआ भी ऐसा ही कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं ला सकी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत की कोशिश तो ये थी, हुकूमत का प्लान तो ये था कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए और जेल में डाला जाए, ताकि नवाज शरीफ को सख्तियाँ की जाएँ, तकालीफ दी जाएँ, और कोई इनका कानून पर अमलदारी का इनका कोई प्लान नहीं था। इनका प्लान था नवाज शरीफ को तकलीफ़ में डालने का। लेकिन अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और लंदन से लाना कभी किस तरह के डिपोर्ट के करने के मुतालबात करते रहे, पता नहीं कितने कितने तरीके इन्होंने निकालने की कोशिश की, कौन कौन से तरीके निकालने की कोशिश की, लेकिन इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मरीम नवाज़, नून लीग के बाकी जो रहनुमा हैं वो मुसलसल यही बात करते रहे थे कि भाई मियां नवाज शरीफ वतन वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, और तारीख़ का तयन, तारीख़, वक्त और लैंडिंग के किस शहर में, ज़ाहिर है लाहौर में इम्कानात तो यही है, लाहौर में लैंड करेंगे, लेकिन कब आएंगे इसका तयन मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो मियां शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर हिदायत की हैं पहले ही दिन, यानी जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस संभाला है गुज़श्ता रोज़, उनके अहकामात की खबर आई है कि उन्होंने हुक्म जारी किया है शहबाज शरीफ ने कि मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट जो सफारती पासपोर्ट है उसका फौरी तौर पर अजरा किया जाए और मियां नवाज शरीफ को ये सफारती पासपोर्ट जारी किया जाए। सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं है, उनके साथ इसाक डार भी है, उनकी वतन वापसी का भी मामला है। वैसे तो आबिद शेर अली भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर मियां साहब के साथ बैठे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इशू जो है वो मियां नवाज शरीफ का था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को सज़ाएँ दिलवाई गई, ज़ाहिर है सज़ाएँ मिली हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को फिर अदालतों ने ही
علاج معالج کے لیے اجازت دی کہ وہ ملک سے باہر جائیں، علاج کرا کرائیں۔ نہ صرف عدالتوں نے بلکہ حکومت پاکستان جو پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے خود میاں نواز شریف کو اجازت دی کہ جائیں جی آپ علاج کرا کرائیں، 8 ہفتوں کے لیے ہی صحیح، لیکن انہوں نے جانے کی اجازت انہوں نے دی تھی۔ اور اس وقت میاں نواز شریف کی حالت جو ہے ظاہر ہے، جو رپورٹس آ رہی تھی کہ پلیٹلیٹس جو ہے میاں نواز شریف کے گر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ان کی ہی وزیر صحت جو ہے پنجاب کی خاتون جو ہیں محترمہ، وہی رپورٹس دیتی تھیں اور وہ روز صبح و شام پریس کانفرنسز کر رہی ہوتی تھیں۔ وفاقی کابینہ میں رپورٹس پیش کی گئیں، پنجاب کابینہ میں رپورٹس پیش کی گئیں، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں کو یہ رپورٹس دی گئیں، ان کے ہی حکام نے، ان کے ہی وزراء نے، کہ بھئی میاں نواز شریف کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ میاں نواز شریف کو اگر ملک سے باہر علاج کے لیے نہیں بھیجا جائے گا تو پھر یہ کیس ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ میاں نواز شریف کو اگر کچھ ہوا تو یہ سارا ہمارے گلے میں ہوگا معاملہ، اسی لیے ان کو جانے دیا جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو تھے اس وقت کے وزیر اعظم، اب تو سابق وزیر اعظم ہیں، اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں بطور وزیر اعظم انہوں نے اجازت دی تھی، خود منظوری دی تھی، اس کی اسد عمر گواہی دے چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان تو مکرتے رہتے ہیں نا، وہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، غلط بیانی، یو ٹرن لینا، بات سے مکر جانا، وعدے سے مکر جانا، یہ تو ان کا زیور ہے پی ٹی آئی کا۔ تو خان صاحب اس کے بعد خان صاحب نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن اسد عمر نے فوراً یہ کہا تھا میڈیا میں آ کر کہ وزیر اعظم عمران خان نے میاں نواز شریف کو اجازت دی تھی۔ متعدد وزراء نے اختلاف بھی کیا تھا، دو آراء آئی تھی، اختلافی رائے بھی آئی تھی کہ میاں نواز شریف کو نہ جانے دیا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جانے دیا جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو تھے اس وقت کے، ان کی منظوری سے گئے تھے، لیکن بعد میں یہ پھر سر پیٹتے رہے کہ جی یہ تو ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج کر، اب تو شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو میاں نواز شریف کا اب کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے واپس آنا ہے، پاکستان آنا ہے، عدالتوں کو انہوں نے فیس کرنا ہے، ریویو پٹیشنیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک پروسیس آپشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے کہ کیس پینڈنگ میں کر دیا تھا عدالت نے، مریم نواز کا کیس عدالت نے پھر چلایا تھا، اور کیپٹن صفدر کا جو نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں سزا کے خلاف، تو میاں نواز شریف جب آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنی نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس پر جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ہاتھوں میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ پی ٹی آئی کی ایک جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، میاں نواز شریف کو دوبارہ جیل میں ڈالنے کی اور ان کو تکالیف دینے کی۔ عمران خان کی، پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ عمران خان کی یہ ذاتی ان کی خواہش تھی، تو میاں نواز شریف کو وہ وطن واپس نہیں لا سکے۔ اب نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ مختلف وقتوں پہ بیانات دیتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف، اسپیشلی جاوید لطیف صاحب، وہ میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے ہر پروگرام میں، ہر دوسرے چوتھے پروگرام میں جب بھی ذکر ہوتا ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا تو وہ تاریخ دیتے رہتے ہیں، لیکن اس ظاہر تاریخی کئی آئیں اور گزر گئیں، لیکن اب میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا قوی امکان بتایا جا رہا ہے، اور عید کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا قوی امکان ہے۔ اور میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے میاں نواز شریف کو جو ہے سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ جو لندن میں پاکستانی مشن ہے اس کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو سفارتی پاسپورٹ ہے اس کا اجرا کیا جائے میاں نواز شریف کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کا معاملہ ہے، اسحاق ڈار کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کا بھی رینیو ہوگا، ان کا کیونکہ ان کا بھی ایکسپائر ہو گیا تھا پاسپورٹ، تو ان کا پاسپورٹ رینیو ہوگا۔ اور ایک تو ایکسپائر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کا پاسپورٹ ختم کرایا تھا
جو ثاقب نثار صاحب ہیں، 3.5 سال پہلے ثاقب نثار صاحب نے ان کے پاسپورٹ کو جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ منسوخ کرایا تھا، کالعدم قرار دلوایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسحاق ڈار بھی نہیں نکل سکے تھے کہیں بھی، اور پاکستان بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اسحاق ڈار نے تو حلف بھی نہیں لیا سینٹ کا، اور یہ کیس حلف لینے کا بھی کیس چلا تھا۔ اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کرانے کی باتیں کوششیں کی گئی تھی حکومت کی جانب سے، پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے، کہ ان کی سیٹ خالی کرائی جائے۔ ایسے مختلف آرڈیننس قوانین لائے گئے جی کہ اتنے عرصے تک 6 مہینے تک اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے حلف نہیں لیتا تو پھر ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، وہ سیٹ خالی کرا کے وہاں پہ اس سیٹ پر نشست پر جو ہے دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ تو یہ کوششیں پی ٹی آئی کی کامیاب نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ نے بھی اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ معاملہ ایک کنفیوژن جو تھا اس کا بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے پھر 2 دفعہ خطوط لکھے اسی چیئرمین سینٹ کو، صادق سنجرانی صاحب کو، کہ میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں، اور سپریم کورٹ نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ تو میرا حلف آپ 2 آپشنز ہیں کہ یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے اب میرا حلف لے لیں، میں تو تیار ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے، یا دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے برطانیہ میں، لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں کسی بھی مجاز شخص کو آپ تعینات کریں، آپ ان کو اختیار دیں کہ وہ میرا حلف لے لے۔ یہ چیئرمین سینٹ کے پاس اختیار ہے۔ آئین کے مختلف آرٹیکلز کے ریفرنس بھی، حوالہ بھی دیا اسحاق ڈار نے، لیکن دونوں جو درخواستیں تھیں، دونوں مرتبہ چیئرمین سینٹ نے اسحاق ڈار کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں اور اسحاق ڈار سے حلف نہیں لیا تھا۔ تو اب اسحاق ڈار کا بھی وطن واپسی کا قوی امکان بتایا جا رہا ہے، اور ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی تجدید نو ہوگی، رینیو ہوگا اسحاق ڈار کے لیے۔ اور میاں نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، اور اسی رمضان میں، تو اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو عید کے بعد، عید الفطر کے بعد دونوں کی وطن واپسی کا قوی امکان بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔